بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم یہ طریقہ سیکھیں گے کہ رسید کیسے لکھی جاتی ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے جواب سوال نمبر، یہ چھٹا سوال ہوتا ہے، اس کے اندر درخواست یا رسید کا آپشن ہوتا ہے۔ تو رسید نگاری کی ہم ہیڈنگ دیں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ رسید نگاری لکھ کر ہم نیچے ڈبل لائن لگا دیں گے۔ اگر یہ بلو مارکر یوز کریں گے تو یا بلیک یوز کریں گے۔ اس کے بعد ہم یہاں عنوان لکھیں گے، مثال کے طور پر اب پورا لفظ نہیں لکھیں گے بلکہ اتنا لکھیں گے، برائے وصولی قرض حسنہ۔ اگر یہ ہے تو کوئی بھی ہے تو اس کا صرف برائے سے شروع کریں گے، مختصر اس کا عنوان لکھیں گے۔ لکھنے کے بعد اس کو بھی ڈبل لائن کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک لائن چھوڑ دیں گے۔ لائن چھوڑنے کے بعد ہم یہاں لکھیں گے باعث تحریر آنکہ۔ باعث تحریر آنکہ کو ہم مارکر سے لکھیں گے اور اس کے نیچے ڈبل لائن لگا دیں گے۔ یہ ڈبل لائن لگانا صرف اس لیے ہے تاکہ یہ نمایاں ہو جائے اور خوبصورت لگے۔ اس کے بعد ہم شروع کریں گے مبلغ، چونکہ وصولی قرض حسنہ ہے تو قرض جو ہے وہ رقم ہوتی ہے ہمیشہ، تو رقم کا جب بھی کہیں ذکر آئے گا تو سب سے پہلے مبلغ سے شروع کریں گے۔ مبلغ تو پہلے اردو میں لکھیں گے ہندسہ 50,000 روپے، اس کے بعد ہم اس کو عدد میں لکھیں گے 50,000 روپے۔ اس کے بعد لکھیں گے جس کے نصف 25,000 روپے ہوتے ہیں، تو 25,000 روپے، یہ 25,000 کو بھی ہم اس کے بعد عدد میں لکھیں گے، ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بابت لکھیں گے، وجہ بتائیں گے کس وجہ سے آپ یہ پیسے لے رہے ہیں۔ بابت تو ہم بتائیں گے، وجہ اس کی یہ ہے، بابت قرض حسنہ، کس سے لے رہے ہیں؟ اذاں، ٹھیک ہے نا، یعنی اس شخص سے۔ یاد رکھیے یہ جو مبلغ ہے، بابت ہے، اذاں ہے، ان تینوں کو ہم مارکر سے لکھ سکتے ہیں۔ یہ مارکر یہاں بھی یوز کریں گے، یہاں بھی، یہاں بھی۔ اذاں نام کبھی نہیں لکھیں گے، الف بے جیم، ولد الف بے جیم، ساکن محلہ الف بے جیم، سے وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ اچھا، اب اتنا لکھ لیا۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ۔ ایک ہی سطر پر ہم لکھیں گے گواہ شد، اس کے نیچے بھی ڈبل لائن لگا دیں گے۔ اس کے بعد العبد ہوتا ہے نیچے، اور اس کے بعد گواہ شد۔ دو گواہ ہوتے ہیں، دونوں گواہ سائڈ پر آ گئے۔ اب صرف ہم 3 چیزیں لکھیں گے، اس کے اندر زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ نام، ما ولدیت، علامت رابطہ لگا کے سامنے لائن کے اوپر صرف لائن لگا دیں گے۔ یہاں بھی وہی لکھیں گے، نام، ما ولدیت، اور یہاں بھی نام، ما ولدیت۔ اس کے بعد ہے شناختی کارڈ نمبر، اس میں گویا قوم اور وہ سب کچھ اسی کے اندر آ گیا۔ شناختی کارڈ نمبر، اور یہ شناختی کارڈ نمبر، اور یہ لائن مارکر سے نہیں لگائیں گے، پین سے، یہ سارا پین سے لکھیں گے۔ صرف اس کو مارکر سے لکھیں گے، اس کو بھی، اس کو بھی، اور مبلغ ہو گیا، بابت ہو گیا، اذاں ہو گیا، باعث تحریر آنکھیں ہو گیا۔ اس کے بعد ہے دستخط۔ دستخط کے سامنے ہم باقاعدہ الف بے جیم لکھیں گے، تینوں جگہ لکھیں گے، الف بے جیم، اور الف بھی یہ املا والا پورا کا پورا تلفظ کے ساتھ، دستخط الف بے جیم۔ اور اس کے بعد تاریخ ہوتی ہے، تاریخ ہم نے لازماً لکھنی ہے، 1 نمبر ہوتا ہے اس کا، لہٰذا بہت سارے الفاظ ہیں، تاریخ محررہ، ٹھیک ہے، تو زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال آج اگر 10 ہے تو 10 کوئی ڈیش نہیں لگائیں گے، 10 مئی 2024 عیسوی۔ یہ دائیں طرف بھی لکھ سکتے ہیں، العبد کے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں جگہ لکھ سکتے ہیں۔ 1 نمبر اس کا ہوتا ہے، 1 نمبر اس کا ہوتا ہے، یہ پورے حصے کا 1 نمبر، اس پورے حصے کا 1 نمبر، اس کا، اور 1 نمبر اس کا۔ تو یہ 1 2 3 4 اور 5 نمبر تو یہاں مکمل ہو گئے، اور باقی 6 7 8 گویا یہ تینوں ضروری ہیں، اور 2 نمبر اس باقی عبارت کے، تو 10 نمبر کی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے لکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو 9/10 ملیں گے۔ مارکر کا استعمال کہاں کہاں کرنا ہے وہ ہم نے پہلے بتا دیا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ ہمارے چینل پہ جڑے رہیں گے۔